السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، میرے تیسرے مہمان ہیں جناب فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب جو ہیں یہ ہیں جناب چیئرمین ہیں ایچ کے بزنس نیٹ ورک، اور یہ صدر بھی ہیں اور بانی بھی ہیں ہم کراچی ویلفیئر آرگنائزیشن کے۔ یہ ایک آرگنائزیشن بھی چلاتے ہیں، اور یقینی طور پر ماہ رمضان المبارک میں جو بھی لوگوں کی جو صورتحال ہوتی ہے صدقات خیرات کے حوالے سے، تو یہ براہ راست جو ہے ان سے فاصلہ بھی رکھتے ہیں، ان سے رابطہ بھی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس برس جو ہے ماہ رمضان المبارک میں کیا صورتحال ہے۔ جی فیصل حمید صاحب، آپ تو بھائی عوام کے وہ نمائندے ہیں جو کہ شاید کہ ہمیں ان لوگوں سے اتنی ملاقات کی وجہ نہیں ملتی، لیکن آپ تو براہ راست ملتے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب کو رمضان کی مبارکباد ہو، اور ہم جو ہیں تاکراتوں کی طرف آ گئے ہیں۔ بالکل، رمضان کا مہینہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک نیکی کے 70 گنا جو ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ بالکل، ہم نے یہاں پہ بہت ہی معذرت کے ساتھ، ایسا لگتا ہے صرف رمضان جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، اور 70% جو ہے وہ ہم کمائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ میرے سارے اپنے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، ان کا مسئلہ اصل میں نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ان ساری سب چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ان کے کبھی ان کو بٹھا لیں گے، کبھی کسی کو بٹھا لیں گے ساتھ، کہیں کوئی چیز بھی ہوگی، نہ ان کی سنی جاتی ہے نہ کہیں کسی کی سنی جاتی ہے، اور کسی کو بھی جو ہے اس چیز کا کوئی بھی غرض نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹیکسز کے اوپر پڑ رہے ہیں، عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، مراتب مل رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، حکومت نے اس رمضان میں کوئی رمضان پیکج دیا؟ کسی بھی اپنے کیا نام ہے ہماری جو سندھ حکومت ہے، وفاق نے دیا نا سر، کیا وفاق نے 5-5 ہزار روپے دیے نا مستحقین کو رمضان پیکج پہ۔ سر وہ مستحقین مگر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہمارے اوپر اتنی انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مستحقین کیسے پتہ کرتے ہیں۔ انہوں نے 1000 دیے، 500 دیے، لیکن دیے سر 5000 روپے۔ مجھے ایک بات بتائیں، 5000 روپے میں ہمارے یہاں سے جو پورا سال راشن جاتا ہے، اور اس کی قیمت، میں آپ کو میری بات سن لیں نا، 2 منٹ۔ چونکہ پہلے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے دیتے تھے پیکج، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا، تو انہوں نے کس کا تھا یوٹیلیٹی سٹور؟ میرا تھا جو بند کر دینی کا تھا نا، تو کرپشن تھا نا، اس کو بند کر دیا۔ تو کس نے کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا کرپشن؟ میں کر رہا تھا، ہم لوگ کر رہے تھے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے کیش دینا شروع کر دیا، 5-5 ہزار۔ کس کو ملے کیش؟ جو مستحقین ہیں۔ بے نظیر انکم اپنے سپورٹ کے اوپر 141 ارب روپے کا اپنے کیا نام ہے معاملہ نکلا ہوا ہے۔ سر کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے کہ نہیں ملا کسی کو؟ کیا سر، اگر ملا ہوتا، مجھے ایک بات بتائیں نا، ملا ہوتا تو یہاں پہ کراچی میں یہ حال ہوتا جو اس پر کراچی میں جو حال ہوا ہے؟ اتنے جو ہے بالکل، دیکھیں رمضان میں نا تھوڑا سا اپنے، ہم کیونکہ سارا سال کام کرتے ہیں نا، ہمیں فرق پتہ چلتا ہے۔ رمضان میں یہ فرق کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ جو روز مرہ کے دیہڑی دار پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس میں ان کا کام بالکل کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ لوگ بھی تو انسان ہے نا، تو یہ کہاں جائیں گے؟ اور ہم تو پورا سارا سال سے دیتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہم پورے گھر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، گھر تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم دسترخوان جو ہے وہ گھروں پہ جا کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کام کر رہے، ہم جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی نوکری کے لیے، اس کے باپ کی نوکری کے لیے، اس بچے کی اپنے کیا نام ہے پڑھائی کے لیے، اس کے گھر میں کوئی علاج ہو، کوئی چیزیں ایسی اپنے مشکل پریشانی ہو، اسکول کی فیسیں، کالج کی فیسیں، یونیورسٹی کی فیسیں، آپ یقین کریں وہ بجلی کا بل ہے یہ سر، یہ اس کے اوپر تو پھر ہم تو اپنی مدد آپ پہ چلنے والوں میں سے۔ تو آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات مزید برے ہو گئے؟ سر روز کی کہانی ہے سر۔ نہیں، مجھے ایک بتا دیجیے، روز کی کہانی گزشتہ سال کے مقابلے میں موجودہ سال جو رمضان ہے۔ سر میں آپ مجھ سے ہر مرتبہ پوچھتے ہیں، میں ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں کیا کہ پچھلا سال بہتر تھا، یہ والا سال خراب ہے۔ میں یہی پوچھنا اچھا، اب مجھے اگلے سال پوچھیں گے نا، بولے گے یار آپ نے پچھلے والے سال کو خراب کیا۔ سر بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کر رہا، میں تو آپ سے بات سن رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں ہم کراچی کے نام سے، اور جو کہ مستحقین کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال دیکھیں، ہم جو ہے نا وہ جو طریقے سے چلاتے ہیں نا، ہم اپنی مدد آپ پہ چلاتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں زکوٰۃ دو، خیرات دو، ہم سارا سال اپنی مدد آپ پہ جذبے کے تحت جو ہمارے ساتھ کام ہوتے ہیں۔ ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سر وہ تو
بڑھتی چلی جا رہی ہے سر. آپ کو میں کیا کیا ایسی یقین کریں, وائس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, ایسے کیا نام ہے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں دل ہل جاتا ہے. اب کیا کریں, اب ہم جو ہے وہ راشن دے رہے ہیں, گیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب ہم افطاری جو ہے وہ گھر تک پہنچا رہے ہیں, سحری گھر تک پہنچا رہے ہیں. کتنا کریں گے سر, کتنا کریں گے؟ یا ہمارے کام کاروبار کا ہی جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا. اللہ رحم کرے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے آپ کے کام کو. ناظرین بات یہ ہے کہ میں تو صرف اس لیے چل رہا تھا کہ یہ میرا خیال ہے کہ فیصل حمید صاحب کے دل میں وہ باتیں ہیں جو یقینی طور پر اگر ہم سنیں گے تو شاید ہم بھی بہت زیادہ غمگین ہو جائیں. غم تو ہے خوشی کے ساتھ ساتھ, لیکن بہرحال ایک امید بھی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. بلکہ ناظرین پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہماری تینوں مہمانوں نے جو گفتگو کی یقینی طور پر آپ نے سنی بھی ہوگی. اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصل حمید صاحب جو ہے نا وہ ہمیں رلانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصل حمید صاحب ہمیں رلائیں نہیں, امید کی وہ کرن دکھائیں جس سے کہ یقینی طور پر ملک کے ہمارے دوسرے جو شہری ہیں جو بھی مستقین ہیں ان کا مستقبل صحیح. شریف صاحب, عوام تو مر گئی نا. اچھا عوام سن لیں, عوام تو مر گئی نا, عوام کیا کرے؟ بلال بھائی, عوام کی سن لیں. بلال بھائی عوام جو ہے نا تھوڑی سی 950 روپے اپنے جو ہے وہ کلو اپنے چکن لے رہے ہیں. بھائی میں بتا رہا ہوں نا کہ 900 روپے بون لیس کیوں لے رہے ہیں؟ سب سے بون لیس نہیں لے رہے سر, بون لیس نہیں لے رہے, بون لیس نہیں سر, میں آپ کو گولڈن وہ 1250 روپے بون لیس. نہیں یہ گولڈن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ گوشت نے 750 روپے میں وہ 650 سرکار 700 روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 700 روپے میں ہڈی ساری سب چیزیں ملتی ہیں جو بیچ رہے پہلے. آج اس کو بھی ایکسپٹ منہ میں گٹکا ماوا بھرا ہوا ہے, اللہ اکبر پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا پتہ نہیں کہاں پہ ڈال رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل سامنے تو کٹ رہی ہے, اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارم پہ کٹی کسی کلو گھر میں پڑے گی اور 640 روپے کلو بیچیں گے تو کیا کرو؟ ہاں 2 نمبری کریں گے. اب کس کو روکو گے؟ جی فیصل بھائی. سر عوام تو بس مر گئی نا بھائی, یہاں پہ یہی مسئلہ ہے. مجھے 1 سال سے چیخ رہا ہوں میں, کیونکہ شپنگ لاجسٹک سے میرا تعلق ہے, میں 1 سال سے چیخ رہا ہوں چینی کے اوپر ایکسپورٹ کر رہے ہو, آج پیسے بڑھا کے وہی واپس امپورٹ کر رہے ہو. کوئی سن رہا ہے؟ 2 منٹ میری بات سن لیں گے بلکہ چند سیکنڈ کے لیے. یہ آپ چینی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی عوام؟ چینی ڈاکٹر کہتا ہے چینی مت کھاؤ, شوگر کا مرض ہوتا ہے. شوگر کا مرض ہوتا ہے. ہاں چینی نہیں کھاؤ, ایک منٹ مرغی نہیں کھاؤ, چینی اپنے جو ہے وہ آٹا نہیں کھاؤ. گڑ میں سر کیا کھائیں, اگر گڑ کے کیا کھائیں سر؟ گڑ اس سے زیادہ مہنگا ہے اور جعلی ترین اپنے کیا نام ہے وہ گڑ ہے. بات سن لیں, آپ گڑ خریداری کریں گے چینی کا ریٹ نیچے آ جائے. آلو کیا روپے چل رہا ہے؟ ارے میری ٹماٹر کیا چل رہا ہے, پیاز کیا چل رہا ہے, یہ بھی چھوڑ دیں. آپ کو گراؤنڈ ریٹ کا کچھ نہیں پتا, پھر آپ کو موزت کے ساتھ آپ کو گراؤنڈ ریٹ کا کچھ نہیں پتا. ٹماٹر 25 روپے کلو, 100 میں 3 کلو مل رہا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا سر, پتہ نہیں کہاں مل رہا ہے, کہاں مل رہا ہے. ارے آپ چلے میں آپ کو دلاتا ہوں, ابھی میرے ساتھ نیچے نہیں سر. 100 روپے کا, ایک منٹ آپ کو گراؤنڈ کا اس میں کچھ نہیں پتا. آلو 50 روپے کلو بک رہا ہے اس وقت, سبزی کی تو ریٹ سب سے سر وہ آلو نہیں, آلو کی گولیاں ہیں. ارے سر بلال بھائی وہ جو ہے ٹماٹر اتنے ٹماٹر ہے سر. چلے جی پیاز جو ہے نا وہ بالکل ایسی. سبزی منڈی میں موجود تھا, میں مارکیٹوں میں سر سبزی منڈی کی دیکھیں میری بات سنیں, میں مارکیٹوں میں ڈیلی ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے نا یار سبزی کا ریٹ. عام عوام جو ہے وہاں سے سبزی منڈی سے نہیں جا رہی ہوتی. بات کر لیتے کمپلیٹ. ہاں جی بولو. عام عوام سبزی منڈی نہیں جا رہی ہوتی. ارے سر میں عام مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. سر عام مارکیٹ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, عام مارکیٹ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈیلی میں عام مارکیٹ میں ہوتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے گراؤنڈ ریٹی یہ ہے کہ اس وقت کنٹروورسی ہے تو مرغی کے گوشت پہ, گائے کے گوشت پہ اور بکری کے گوشت پہ کنٹروورسی جو ہے. باقی یہ کہ آپ کسی چیز پہ جائیں تو اتنی کنٹروورسی نہیں ہے. سر 10 دن پہلے رمضان سے 10 دن پہلے بیسن شارٹ تھا, بیسن مہنگا ہوا. ہاں ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا مجھے بتائیں کہ بیسن کس سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کتنی چیزیں ہیں. کس چیز سے بنتا ہے سر؟ آٹے کا بھی یہی حال ہے. آٹا جو ہے مجھے ایک بات یہ بتائیں. نہیں مٹر کا بیسن مارکیٹ میں بک رہا ہے, اس لیے کہ چنے کی دال 280 روپے کلو ہے, اور تو بیسن اس کا صحیح ہے, وہ 300 سے اوپر. اب آپ بولے چنے کی دال بھی نہیں کھائیں. جو مٹر کے جو بیسن بک رہا ہے وہ 260 روپے بک رہا ہے, اور وہ جوڑیے بازار میں اس کا ریٹ 160 روپے. اصل بات یہ ہے, ان کی بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. ہاں جی فیصل بھائی بولیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سر آپ سب چیزوں پہ پابندی لگا دیں. سارا سال ہی چلتا ہے, غریب آدمی کا روزہ جو ہے
وہ رمضان جو ہے وہ سارا سال ہی چلتا ہے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. شہری افطاری جو ہے وہ مشکل سے یہاں پہ نہیں کر رہے ہوتے. جو چیز مہنگی ہو اس کے استعمال کم کرو. سر دنیا کا اصول ہے, تو دنیا کا اصول یہ بھی ہے کہ بھائی 2 کروڑ کی اپنی آبادی میں 4 کروڑ مت گھسیڑو, یہاں پہ انفراسٹرکچر صحیح کرو. یہ آپ سیاسی فیصلے کرو, یہ سیاسی باتیں نہ کرو سر, اور نہیں تو کیا سیاسی بات. اتنے عرصے سے پچھلے 8 مہینے سے 6 مہینے سے ڈمپر ٹینکر کے اوپر رو رہے, آپ اس کے اوپر کہاں کوئی ہو رہا ہے کوئی چیزیں. سر یہ آپ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کی جو وکالت کرتے ہیں نا, جو ان کی یہ باتیں چیزیں کرتے ہیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. عوام جو ہے نا وہ خجل خوار ہے, وہ صرف جو ہے وہ اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ 2 نمبریاں کرے یا خودکشیاں کرے. میں آپ کی بات مانتا ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا وہ نہیں ہے. آج کورنگی میں لڑکے کو مارا, اب یہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں ہے, روز کا ہو رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے ابھی مارکیٹیں کھلی ہیں, یہاں پہ آپ نے اپنے کیا نام ہے رکشہ ٹیکسی کو بند کر دیا. بات یہ آپ نے جو ہے وہ بولا کیا نام ہے کہ پارکنگ اپنے کیا نام ہوگا, اپنے پیسے نہیں لیں گے, وہی پیسے لیے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ نہیں پیسے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ موٹر سائیکلوں میں سے جو ہے وہ اپنے بیٹریاں چوری ہو رہی ہیں, وہاں اپنے جو ہے وہ گاڑیوں میں سے اپنے شیشے چوری ہو رہے ہیں. سر کتنا ڈیپینڈ کریں گے حکومت کو, سر کتنا ڈیپینڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ حکومت میں تو کوئی ڈیپینڈ نہیں کر رہا. جو سبزیاں بک رہی ہیں سبھی میں بک رہی. اور مالز کے اندر ایک بات بتا دوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ مالز مہنگا ہے, لیکن بہرحال ایک کمشنر صاحب نے ایک جو کام کیا, کمیشن کارنر بنایا ہے انہوں نے. کمیشن کارنر میں جو چیزیں ہیں تو وہ سرکار کے ریٹ میں بک رہی ہیں. میں ابھی ہے کوئی مشاہدہ ابھی کوئی ہے, ہاں امتیاز میں ہے, آپ کسی کا نام نہ لیں, کفایہ میں ہے. جی میں تو نام لے کے بات کر رہا ہوں, مجھے بتا دیں نا کہاں پر نہیں ہے. سر آپ فضول کی مطلب یہ کہ وہ نہ کریں, آپ میرے ساتھ کل چلیں. میں آپ کے ساتھ کل چلنے کو تیار ہوں, بلکہ میں نے ویڈیو ریلیز کی ہے. میں آپ کے ساتھ کل چلنے کو تیار ہوں. میں نے ویڈیو ریلیز کی ہے. سر آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ ایلیٹ کرا اشرافیہ کی باتیں کر رہے ہیں, جو اپنے ڈرائیور اپنے گارڈ کے ساتھ جا کے. جی آپ بات کریں نا, آپ کیا 11 مہینے تک جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر 12 مہینے اس میں بھی نہیں کر رہے سر, اس میں بھی نہیں کر رہے ہوتے. آخری اشرا آ رہا ہے, ابھی آخری اشرا آ رہا ہے. ان کا شیطان 12 مہینے کھلا ہوا ہے. بالکل صحیح, دکان کھولی ہوئی, خریدار تو آئیں گے, بند کر دے دکان. اصل میرا خیال ہے کہ عید سے 3 دن پہلے یہ پرائس چیکنگ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ پورے مہینے کے رمضان کی جو ہے نا مرغی فروش جو ہے نا وہ کسر نکال لیں گے. کسر نہیں نکالیں گے سر, نکال لیں گے 3 دن, بالکل نکالیں گے. 3 دن میں وہ 3 دن عید کے بعد حکومت سو رہی ہے. اور اس کے بعد حکومت 50 روپے پرائس چیکنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. گوشت مہنگا ہو جائے نا تو آپ اس کو لینا ترک کر دو, نیچے آ جائے گا. یہی نیچے کا سستا ہے, مجھے نیچے والی چیز بتا دے سر. مجھے جلدی سے بتائیں کہ یہ جو بات سنت رسول, ایک حدیث سنائی انہوں نے, وہ حدیث سنائی, اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک کافروں نے, ہم تو غیر مسلمان ہو کے نہیں بڑھا, کافروں نے اپنایا ہوا کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کو خریدنا بند کر دیتے ہیں. سر ہمارے راشن میں نہ گوشت جاتا ہے نہ سبزی جاتی ہے, دالیں جا رہی ہوتی ہیں, چاول جا رہا ہوتا ہے, آٹا جا رہا ہوتا ہے. ایک پچھلے سال کا میں آپ کو بتا دوں جو 6-6.5 ہزار روپے کا تھا, وہ کہ جو ہم کھا رہے ہیں, ہمیں اس میں یقین کریں ہمیں بہت اپنے کے اندر میں وہ کرنی پڑتی ہے, کٹوتی کرنی پڑتی ہے. 10,000 روپے کا پہنچ گیا سر, 10,000 روپے. اب سن لیں میری بات, دالیں آپ کی ساری امپورٹ ہوتی ہیں. سر یہی تو کہہ رہا ہوں, دالیں ساری امپورٹ, جب ڈالر کے ریٹ بڑھیں گے تو اب آپ, میں نے شکر کی بات کی, آپ نے بولا شکر چھوڑ دو, دال چھوڑ دو, بجلی چھوڑ دو, گیس چھوڑ دو, پانی چھوڑ دو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی تو اور پانی تو ایک بنیادی چیزیں سے چھوڑ نہیں سکتے, لیکن بات یہ ہوتی ہے سر رمضان میں گیس ہے, آپ مجھے بتائیں. اگر یہ چائے نیچے اگر 70-80 روپے کی مجھے ملے گی تو 70-80 روپے کی ملے گی, تو ہو سکتا ہے کہ میں دن میں اگر 3 چائے پیتا ہوں تو 1 پیوں گا, 2 بھی نہیں پیوں گا, 1 پیوں گا. میں 4 دوستوں کو لے جا کر نہیں پلاؤں گا, میں خود 1 پی لوں گا. اچھا خیر, میرے پاس ٹائم کا اور ہے, مجھے جلدی سے بتا دیجیے کہ آخری آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں. میں عوام کو کیا پیغام میں دوں گا, عوام کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی 10 دن رہ گئے, خدا کے واسطے گیس کھول دو, کیونکہ گیس جو ہے وہ نہیں ہے, اور جو گیس جو جس ٹائم میں آ رہی ہے اس میں کمپریسر لگا کے جو ہے وہ گیس کی بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. سوئے پڑے ہوئے ہیں, پانی نہیں ہے. اللہ کے واسطے یہ 10 دن کے اوپر رحم کر دو. لائن پھٹتی ہے, پورا علاقہ اپنے جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ نلکوں میں پانی نہیں آ رہا ہوتا. میں عوام کو کیا پیغام دیں گے, میں نے کہا تھا آپ اداروں کو پیغام دے رہے ہیں. سر میں عوام کو کیا پیغام, عوام کو یہ پیغام دوں گا, بھائی شکر مہنگی ہے, شکر چھوڑ دو.
मुर्गी महंगी है, मुर्गी छोड़ दो। ठीक है। और क्या मैं पैगाम दूं? दालें महंगी है, सब चीजें छोड़ मेरा दो। ख्याल है कि ये बहुत ही दिल जले करके बात तो की है, लेकिन उन्होंने सही बात की है। जी आप क्या तो क्या हो गया? बात ये है कि फैसल हमीद साहब को तो आज ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बिठा दूं सारी रात। एक आखिरी बात भी कहूंगा, रोड बनाते हैं, हाँ। पुल बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे अपनी जेब से बना रहे हैं। भाई हमारे पैसे से बन रहा है ये। हमें खाना दे दो पहले, हमें जो है बिजली दे दो, गैस दे दो, पानी दे दो, उसके बाद फिर सारे काम करते रहे। बात ये है कि नाज़रीन, बात ये है कि ये मौजू जो इतना ज़्यादा डीप और इतना वसी है कि हम सारी रात भी बैठे रहे तो शायद इसको पूरा ना कर सकें। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि जो बातें फैसल हमीद ने की, रोज़ाल ने की, शजीद साहब ने की, ईमानदारी की बात ये है कि ये 80% बातें बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 20% जो है ये आवाम पे भी थोड़ा सा जो है वो जिम्मेदारी आती है। HKM हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।